اسٹیٹ بینک پاکستان کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ سال میں 2 دفعہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے بعد ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے جس سے ہماری صحافیوں سے انٹریکشن ہوتی ہے. تو آج یہ ایک ایسی پریس کانفرنس ہے اور اس کے بعد جو دوسری ہوگی وہ جولائی میں ہوئے گی. تو آج کے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں 3 چیزیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی نے پالیسی ریٹ کا کیا فیصلہ کیا. اس کے بعد میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو مانیٹری پالیسی کمیٹی دسمبر میں ہوئی تھی ان دونوں مہینوں میں کیا فرق سامنے آ رہا ہے اکنامک ڈیولپمنٹس کے بارے میں. اور آخری چیز جو فارورڈ گائیڈنس ہے کہ ہم آگے کیا دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلے آج کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فیصلہ یہ کیا کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 9.75 پر ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. پچھلی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوئی تھی دسمبر میں اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پالیسی ریٹ کو 100 بیسس پوائنٹ سے بڑھایا جائے. اور ساتھ ساتھ اس وقت مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فارورڈ گائیڈنس یہ دی تھی کہ نیئر ٹرم میں یعنی کہ مستقبل قریب میں وہ مانیٹری پالیسی کمیٹی یہ دیکھ رہی تھی کہ مزید جو ہے پالیسی ریٹ کو بڑھانے کی شاید ضرورت نہ پڑے. اور آج کی مانیٹری پالیسی کمیٹی میں ایسا ہی فیصلہ ہوا. جب دسمبر میں میٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت جو بنیادی کنسیڈریشن تھی یہ کہنے کی کہ فارورڈ گائیڈنس کی کہ ابھی ان قریب کوئی ہم اس میں چینج زیادہ نہیں دیکھ رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی حال ہی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کافی سارے میجرز لیے تھے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے اور جو ہماری ہے جی ڈی پی گروتھ اس کو پائیدار بنایا جائے, اس کو سسٹینیبل بنایا جائے. یہ میجرز تھے 2.75% انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا گیا سپٹمبر سے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بینکس کی جو ریزرو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیش کی اس کو بڑھایا گیا تھا 5 سے 6%. اور اس کے ساتھ کنزیومر فائنینس کو تھوڑا سا ماڈریٹ اور کم کرنے کے لیے کوئی میجرز لیے گئے تھے. مثلا جو میکسیمم آٹو فائنینس کا قرضہ ملتا ہے اس کو کم کیا گیا تھا اور اسی طرح جو آپ نے ایڈوانس پہلے دینا ہوتا ہے اس کو بڑھایا گیا تھا. تو جب دسمبر میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو یہ سارے جو میجرز لیے گئے تھے وہ یہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا اثر کیا آئے گا اس سے پہلے کہ کوئی مزید فیصلہ کیا جائے پالیسی ریٹ کے بارے میں. تو یہ پہلا نقطہ ہو گیا کہ آج پالیسی ریٹ کے بارے میں مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا. اب میں دوسرے نقطے پہ آنا چاہتا ہوں کہ ان 2 ماہ کے درمیان کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں اپنی معیشت کی آؤٹ لک کے بارے میں. تو میں 4 نقطے بیان کرنا چاہوں گا. ان سب کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ڈیمانڈ گروتھ ہے اس میں تھوڑی ماڈریشن آ رہی ہے. جس طرح کہ ہم چاہتے بھی تھے کہ انسسٹینیبل نہ ہو اور پائیدار رہے تو ہم وہی دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا جو ہماری مہنگائی کی پروجیکشن ہے اگلے سال کے لیے یعنی کہ ابھی تو تھوڑی بہت جو ہمارا ہیڈ لائن انفلیشن ہے ایئر آن ایئر وہ تو تھوڑا بڑا ہوا ہی رہے گا کیونکہ پرائمریلی انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز تیل کی قیمت اور باقی دیگر اشیاء کی قیمتیں بہت بڑھی ہوئی ہیں. لیکن اس سے اگر ہم آگے تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی جو ہماری مہنگائی کی پروجیکشن ہے وہ تھوڑی کم ہوئی ہے. اور میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم کس طرح اس نتیجے پہ پہنچے. اس میں چار نقطے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ جو انڈیکیٹرز ہیں اکنامک ایکٹیویٹی کے مثلا ایل ایس ایم گروتھ کو دیکھ لیں تو اس میں کچھ تھوڑی سی ماڈریشن آئی ہے. مثلا سپٹمبر میں ایل ایس ایم گروتھ جو تھی 2.5% تھی اور جو اب نومبر میں جو آئی ہے وہ تقریباً 0% گروتھ ہے اس کی یعنی کہ کچھ کمی آئی ہے. اسی طرح اگر آپ کچھ اور انڈیکیٹرز دیکھیں تو آپ وہ دیکھیں گے کہ پہلے جس رفتار سے جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز کے انڈیکیٹر بڑھ رہے تھے اس میں تھوڑی سی ماڈریشن آئی ہے جو ایک اچھی خبر ہے. وہ اچھی خبر اس لیے ہے کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہماری گروتھ سسٹینیبل رہی. دوسرا نقطہ جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مہنگائی کے بارے میں. جو لاسٹ مہنگائی کا ہیڈ لائن انفلیشن کا نمبر آیا تھا وہ تھا تقریباً 12.3% ایئر آن ایئر یعنی کہ اس مہینے میں اور ایک سال اس سے پہلے مہنگائی میں سی پی آئی میں کتنا اضافہ ہوا تھا. لیکن اگر آپ اس کے پچھلے مہینے سے دیکھیں تو جو انفلیشن کا جس کو ہم انفلیشن کا مومنٹم کہتے ہیں وہ مہنگائی کا مومنٹم کم ہو رہا ہے. اس سے میری کیا مراد ہے؟
نومبر میں جب انفلیشن کا فگر آیا تو وہ منتھ آن منتھ 3% تھا، یعنی کہ نومبر اور اکتوبر میں جو قیمتیں تھیں وہ 3% بڑھ گئیں. لیکن جب دسمبر میں ہم نے مہنگائی اور سی پی آئی کا فگر دیکھا تو دسمبر میں اتنی ہی قیمتیں رہیں، سی پی آئی جو ہے اتنی ہی رہی جتنی نومبر میں تھی، یعنی کہ منتھ آن منتھ جو مہنگائی تھی وہ 0% کی سپیڈ سے بڑھی تھی. تو یہ ایک اچھی خبر تھی، کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ جو مہنگائی میں مومنٹم ہے وہ تھوڑا کم ہو رہا ہے. یہ تھا دوسرا نقطہ. اب تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس رفتار سے وہ بڑھ رہا ہے اس میں تھوڑی سٹیبلائزیشن آ رہی ہے، اور اب ہمیں امید ہے کہ یہ اب سٹیبلائزیشن سے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوئے گا. مثلاً پچھلے 2 مہینوں میں یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً $1.9 بلین رہا ہے، مزید نہیں بڑھا. اور اس سے زیادہ اگر آپ دیکھیں نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو، یعنی اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں سے جو تیل ہے اور جو انرجی اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی اشیاء کو نکال دیں، کیونکہ ان کی قیمتوں کا تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کہ ویسے جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، تو وہ تقریباً ایک بہت ہی چھوٹا سا ڈیفیسٹ تھا، $1 بلین سے کم کا بھی ڈیفیسٹ تھا اس پہلے جو ہے جولائی ٹو دسمبر تک کا جو ہمارا مالی سال ابھی تک گزرا ہے. اور اگر ہم اس سال کی پروجیکشن دیکھیں تو ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی پروجیکشن تقریباً وہی ہے، تقریباً 13 سے 14 بلین ڈالر کی، یعنی کہ تقریباً 4% آف GDP. لیکن اگر آپ ہمارا نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی پروجیکشن دیکھیں تو ہم اس کو ایک تھوڑا سا سرپلس دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ تو یہ تقریباً جو 13 بلین ڈالر کا جو ڈیفیسٹ ہے بنیادی طور پہ یہ تیل کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے ہے. لیکن کیونکہ نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کنٹینڈ رہ رہا ہے، تو یہ بھی ایک ریلیٹیولی اچھی خبر ہے ہمارے معاشی مستقبل کے متعلق. اور جو آخری نقطہ اور شاید سب سے اہم نقطہ جس کی وجہ سے ہم نے جو اپنی مہنگائی کی فورکاسٹ جو آگے ہے اگلے مالی سال کی اس کو کم کیا ہے، وہ یہ ہے جو فائنانس سپلیمنٹری ایکٹ 2022 جو پاس ہوا ہے، جس کے ذریعے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ مزید کم ہوئے گا. اب کیونکہ یہ ایکٹ پاس ہوا ہے اور اس سے جو مالی خسارہ ہے، بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید کم ہوئے گا. اس سے فائدہ یہ ہے کہ جو ہماری ڈیمانڈ گروتھ جو ہے اس میں اور ماڈریشن آئے گی، اور جب ڈیمانڈ گروتھ میں اور ماڈریشن آئے گی تو اس کے ایک کانسیکوینس، ایک اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ مہنگائی کی جو رفتار ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی وہ کم ہوئے گی. اور اسی لیے جو ہمارا فسکل ایئر 2023 ہے، یعنی کہ جو جولائی سے شروع ہوگا، اس کے لیے جو ہماری انفلیشن پروجیکشن ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا کم کیا. مانیٹری پالیسی جو ہے اگلے تقریباً 18 مہینے کی ہورائزن رکھتی ہے، اور عن قریب یہ ہیڈ لائن انفلیشن ریٹ اونچا ہی رہے گا، بلکہ جنوری میں شاید تھوڑا اور مزید بڑھ جائے بیس افیکٹ کی وجہ سے. لیکن اگر اس کا آپ انڈر لائن دیکھیں کیا ٹرینڈ ہے تو اس میں ہمیں بہتری اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ فائنانس سپلیمنٹری بل جو ہے یہ پاس ہوا، یہ انیکٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے جو ہمارا مالی خسارہ ہے وہ کم ہوئے گا، اور اس کی وجہ سے جو مہنگائی پہ تھوڑا بہت اس سے آنا، ڈیمانڈ گروتھ سے آنا سا پریشر وہ اور کم ہوئے گا. تو یہ 4 وہ نقطے تھے جس کی وجہ سے جب ہم نے اپنی انفلیشن اور نمو کی جو آؤٹ لک ہے اس کو دوبارہ ری اسیس کیا، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ مہنگائی میں کمی آئے گی، اور جو ہماری GDP گروتھ ہے وہ سسٹینیبل رہے گی. اور جو پہلے ہماری فورکاسٹ تھی، ہماری یہ فورکاسٹ تھی کہ یہ 4 سے 5% کی رینج میں رہے گی، اور ہم نے پچھلی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ غالباً یہ 5% کے نزدیک ہوئے گی اس مالی سال میں. اب کیونکہ تھوڑی سی اکنامک ایکٹیویٹی کے انڈیکیٹرز تھوڑے کم ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ GDP کی ری بیسنگ بھی ہوئی ہے، اور پچھلے مالی سال کی جو گروتھ ہے وہ کافی زیادہ ہے، اس سے بیس افیکٹ بھی ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال کی جو ہے اپنا GDP گروتھ وہ تقریباً اس رینج کے بیچ میں ہوگی، یعنی تقریباً 4.5%، 4.5% تک اس سال میں ہم GDP گروتھ دیکھ رہے ہیں، جو ہماری پہلے تھی رینج 5 اس سے تھوڑی سی کم ہے. اب میں آنا چاہتا ہوں جو میرا آخری نقطہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کچھ تقریباً سال پہلے یہ ایک ٹریڈیشن اور یہ ایک روایت شروع کی تھی فارورڈ گائیڈنس کی. فارورڈ گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ صرف ہم اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ واضح کرتے ہیں کہ ابھی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا پالیسی ریٹ کے بارے میں،
لیکن ہم تھوڑا سا اشارہ بھی دیتے ہیں کہ آگے مانیٹری پالیسی کمیٹی کیا دیکھ رہی ہے پالیسی ریٹ کے متعلق، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اکنامک ڈیسیجن میکرز ہیں، جو ہمارے صنعت کار ہیں، انویسٹرز ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کے لیے اپنے فیصلوں میں تھوڑی بہت پریڈکٹیبلٹی آئے، تاکہ کیونکہ ان کو یہ تھوڑا سا پتہ لگے گا کہ پالیسی میکرز جو ہیں کس طرح آگے نیئر ٹرم فیوچر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ جو ہم نے فارورڈ گائیڈنس دی تھی اس میں ہم نے یہ کہا ہوا تھا، اب میں جو ہماری دسمبر کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے یہ کہا ہوا تھا کہ ابھی اپنا نیئر ٹرم میں تو ہم مانیٹری پالیسی سیٹنگز کو تقریباً وہی دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہم نے فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ریئل انٹرسٹ ریٹس ہیں فارورڈ لکنگ بیسس پہ، اس میں شاید مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہو تاکہ وہ مائلڈلی پازیٹیو ہوں۔ اس مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی حکومت نے ایک فائنینس سپلیمنٹری ایکٹ پاس کیا ہے اور اس سے جو ہے ہمارا جو مالی خسارہ ہے وہ اور کم ہوئے گا اور ڈیمانڈ گروتھ جو ہے اس پہ اور ماڈریشن آئے گی، تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو مائلڈلی پازیٹیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں پہ ابھی ریئل انٹرسٹ ہیں وہ ایک مناسب لیول پر ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے، اور میں اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے ایگزیکٹلی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بتا بھی دیتا ہوں۔ Looking ahead and against the backdrop of these developments that have improved the inflation outlook, the Monetary Policy Committee was of the view that the current real interest rates on a forward-looking basis are appropriate to guide inflation to the medium-term target range of 5 to 7%, support growth, and maintain external stability. If future data outturns require a fine-tuning of monetary policy settings, the Monetary Policy Committee expected that any change would be relatively modest. تو اس کا جس طرح میں کہہ رہا تھا جو مین پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو دسمبر میں مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ ہم ریئل انٹرسٹ ریٹس جو ہیں اس کو شاید تھوڑا سا اور بھی ان کو بڑھانا مناسب ہوگا، اب ہمارا خیال وہ نہیں ہے، اور اب ہمارا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ ریئل انٹرسٹ ریٹس ابھی ہیں یہ ہماری معیشت کے لیے مناسب ہے، کیونکہ ہم نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، نمو کو اور مہنگائی کو، اور کیونکہ جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ اب پہلے سے کم ہوئے گا، اس لیے ہمیں توجہ دینی ہے کہ جو ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے وہ کہیں زیادہ بھی ماڈریٹ نہ ہو جائے، اور جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا ہے 4 سے 6% تک کی رینج میں اگر پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ رہے تو وہ ایک مناسب رینج ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہم لینے کے لیے تیار ہیں، میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ کے سوالات کی طرف ہم سلسلہ شروع کریں، ہمارے جو ڈپٹی گورنر ہیں مرتضیٰ سید صاحب جو ہماری مانیٹری پالیسی کے انچارج ہیں، ان سے میں پوچھوں گا کہ اگر وہ مزید کسی بات کی وضاحت کرنا چاہیں۔ مرتضیٰ صاحب جی، آپ سے پھر کچھ آپ یہ کچھ سوال اپنا لے لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور راؤنڈ بھی کر لیں گے، اور اگر کوئی زوم سے بھی ہمارے ساتھ دوست ہیں تو ان کے بھی سوالات ہم لے لیں گے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ ہماری وہ پریس کانفرنس ہے جو سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، تو اگر مانیٹری پالیسی کے علاوہ کوئی اور بھی سوالات ہوں، مثلا ہاؤسنگ پہ کیا ہم کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ڈیجیٹل ایجنڈا ہے ہمارا اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہماری ڈپٹی گورنر صاحبہ سیما کامل صاحب جو ان ایریاز کو دیکھتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کے سوالوں کا بڑی خوشی سے ہم جواب بھی دیں گے۔ باری باری یہ سوال لیتے ہیں، لیکن ایک دفعہ سوال لینے سے پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ خلاصہ دینا چاہتا ہوں جو میں اپنے ابتدائی میں کہنا چاہ رہا تھا۔ سب سے پہلے میرا نقطہ یہ تھا کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو برقرار رکھا، اور اس کو برقرار رکھا جیسا کہ پچھلی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ میں اشارہ دیا گیا تھا فارورڈ گائیڈنس میں، اور اس اشارے کی بنیاد یہ تھی کہ کیونکہ ہم نے ابھی کافی میجرز لیے ہیں، 2.75% سے پالیسی ریٹ بڑھایا ہے، کیش ریزرو ریکوائرمنٹ بڑھائی ہے، اور کنزیومر فائنینس میں تھوڑی سی ٹائٹنس لائے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جو امپیکٹ آ رہا ہے، جو ان کا اثر آ رہا ہے اس کو ہم اچھی طرح دیکھ لیں۔ دوسرا میرا نقطہ یہ تھا کہ جو ہماری دسمبر کی میٹنگ اور جو ہماری جنوری کی میٹنگ، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کی جو ہماری پروجیکشن ہے اگلے مالی سال کے لیے اس میں کمی آئی ہے، اور اس کی کمی آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ خاص کر یہ ہے کہ جو فائنینس سپلیمنٹری ایکٹ پاس ہوا ہے جس سے ہمارا مالی خسارہ کم ہوئے گا، اس سے جو ڈیمانڈ گروتھ جو ہے وہ کم ہوئے گی، اور اسی لیے مہنگائی پہ پریشر کم ہوئے گا۔ اور تیسرا نقطہ یہ تھا کہ فارورڈ گائیڈنس میں جہاں کہ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا کہ جہاں پہلے یہ اشارہ کیا گیا تھا
کہ کچھ مہینوں میں شاید ہمیں ریئل انٹرسٹ ریٹس کو مائلڈلی پازیٹیو بنانا پڑے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو ہمارا ڈیٹا ہے ہمارے سامنے وہ ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی ایک ٹول ہے ڈیمانڈ کو مینیج کرنے کا, لیکن ڈیمانڈ کو مینیج کرنے کے لیے اور بھی پالیسیز ہوتی ہیں, خاص کر فسکل پالیسی. اور فسکل اور مانیٹری پالیسی کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے. اب کیونکہ فسکل پالیسی نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ وہاں پہ کنسولیڈیشن ہو رہی ہے اور ایک اچھے انداز سے ہو رہی ہے, اور جو پہلے ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے اب زیادہ ہوئے گی, تو اس کا ایک فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مانیٹری پالیسی کو پھر کم کام کرنا پڑتا ہے. اور اسی لیے ہم اس سٹیج تک پہنچے ہیں کہ اب ہم یہ کہہ سکیں کہ جس طرح پہلے اگر ہم نے ریئل انٹرسٹ ریٹس کو مائلڈلی پازیٹیو کرنا تھا, تھوڑا سا بڑھانا تھا, پازیٹیو ٹیریٹری میں لانا تھا, اب شاید اس کی ضرورت نہ پیش آئے. تو یہ ایک بنیادی پیغام ہے فارورڈ گائیڈنس کا, جو آپ نے رضوان بالکل ٹھیک آپ نے سمجھا. اب آپ ہی کے سوال کا جو دوسرا جو تھا اس کا ہم جواب دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی افواہ چل رہی ہے, یہ قطعاً غلط ہے. ہم نے کوئی کسی قسم کے بینکس کو نہیں کہا ہوا کہ وہ گورنمنٹ کو قرضہ دیں یا نہ دیں. بینک کی ٹریجری آکشنز میں بڑی اچھی پارٹیسپیشن رہتی ہے, اور ہمیں ایسی ہی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایسی ہی اچھی پارٹیسپیشن رہے گی. اور آپ دیکھیں گے, ایک میں زیادہ بنیادی بات کر دوں کہ جیسے جیسے تجارت جو ہمارا مالی خسارہ ہے وہ کم ہوتا جائے گا, تو آپ دیکھیں گے کہ جو گورنمنٹ کو مارکیٹ سے اٹھانا پڑتا ہے وہ بھی کم ہوتا جائے گا, اور جو گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے بینک سے قرضہ لینے کی اس میں بھی کمی آئے گی. اسٹیٹ بینک ایکٹ کا ایک سوال, تو پہلا سوال کیا گیا وہ یہ کہ ہم نے پرائس اسٹیبلٹی کا ایک مینڈیٹ ہے, تو ہم نے ساتھ جو نمو کی کیسے بات کر دی. تو یہ ایک اچھا سوال ہے, کیونکہ یہ واضح کرتا ہے کہ اسٹیٹ بینک ایکٹ اگر انیکٹ ہو بھی جاتا ہے تو جو 3 ہمارے بنیادی ہدف ہیں, جو ہمارے گولز ہیں, وہ اسی طرح رہتے ہیں, برقرار رہتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک ہے کہ مہنگائی کو کم کرنا, دوسرا یہ ہے کہ مالی استحکام رہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی رہے, اور تیسرا یہ ہے کہ جو ہماری نمو اور گروتھ جو ہے اس کو ایک پائیدار انداز سے ہم آگے چلاتے رہیں اور ایک سسٹینیبل لیول پہ رکھیں. تو یہ جو مانیٹری پالیسی کی جو اسٹیٹمنٹ ابھی آپ کو مل بھی جائے گی, یہ ثبوت ہے اسی بات کا کہ ابھی بھی اور آگے بھی اگر یہ بل پاس بھی ہوتا ہے تو ہم ان تینوں مقاصد کو سامنے رکھیں گے, اور اس میں ہمیشہ بیلنس اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی مہنگائی کی زیادہ بنیادی وجہ جو تیل کی قیمت اور جو انرجی کی اور انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز یہ ہے, تو اس کو تو ہم پالیسی ریٹ سے کنٹرول نہیں کر سکتے, تو اسی لیے ہم اس میں بیلنس چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر تیل کی قیمت $100 پہ چلی جاتی ہے تو پھر ہمارا کیا رسپانس ہوئے گا. دیکھیں, اگر تیل کی قیمت $100 پہ جاتی ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے بیلنس پیمنٹس پہ پریشر آئے گا. اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو میں ایک پیغام تو یہ دینا چاہتا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں ہمارے ریزروز بہت زیادہ ہیں, کہیں زیادہ ہیں. جب اگر آپ دیکھیں جولائی آف 2019 میں ہمارے ریزرو تقریباً $7 بلین کے تھے, اور اب جو ہے دسمبر میں جو کلوز ہوئے تھے تقریباً 17 بلین کے تھے, اور تقریباً اسی رینج میں رہتے ہیں, کبھی 16, کبھی 17, کبھی 18. تو ایک تو ہمارے پاس ریزرو زیادہ ہیں, بفر زیادہ ہیں کہ اگر آئل پرائس $100 تک کی بھی پہنچتی ہے تو ہمارے پاس وہ ڈالر کی لیکویڈیٹی ہے کہ ہم جو ہے آرام سے اپنی فارن ایکسچینج کنڈیشنز کو آرڈرلی رکھ سکیں. دوسرا, میں آپ کو یہ نقطہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ دنیا میں گلوبلی تیل کی قیمت کی سائیکل دیکھیں تو جب اگر یہ $100 یا بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں بھی تیل منگایا جا رہا ہے وہاں پہ تیل کی کنزمپشن کم ہو جاتی ہے, کیونکہ قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو کنزمپشن کم ہوتی ہے. یہ لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد تیل کی ڈیمانڈ میں ہی کمی آ جاتی ہے, اور جب تیل کی ڈیمانڈ میں کمی آ جاتی ہے تو تیل کی قیمت بھی نیچے آ جاتی ہے. تو یہ کموڈٹی سائیکلز ہیں پرائسز کی, یہ اوپر بھی جاتی ہیں اور نیچے بھی جاتی ہیں. تو اگر یہ قیمتیں اوپر گئیں بھی تو وہ عارضی ہوگا, اور اگر اس دوران ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز سے سسٹین کر سکیں. اس کے بعد ایک سوال تھا کہ ایڈمنسٹریٹو میجرز جو لیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے. تو اس میں جو ایڈمنسٹریٹو میجرز کا ایک اہم کردار ہے کہ پاکستان میں جو قیمتیں ہیں ان کو کم کیا جائے. اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو کافی سارے سیکٹرز میں آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ جو مڈل مین ہے وہ کافی ساری قیمت جو ہے وہ رکھ لیتا ہے, اور چاہے جو ہماری اگر فارم
یا جو ہمارا فارمر ہے اس کو ایک قیمت ملتی ہے، جو دکان میں آپ دے رہے ہیں مثلا آٹے کے لیے لیں یا کسی اور کے لیے لیں، اس میں بڑا فرق ہے. تو بیچ میں جو مارجن ہے اس میں بھی بڑی فلکچویشن آتی ہے. ظاہر ہے یہ تو مانیٹری پالیسی وغیرہ سے کنٹرول نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مسلسل ایڈمنسٹریٹو میجرز کی ہی ضرورت ہے. ہمارے خیال میں اچھے میجرز لیے گئے ہیں اور مزید بھی جو میجرز لیے جائیں گے اس سے کانسٹنٹ جو ہے امپرومنٹ انشاءاللہ اس کی ہم بھی امید رکھتے ہیں جہاں تک ایڈمنسٹریٹو ایشوز کا تعلق ہے. اس کے بعد ایک سوال تھا فوڈ کی انفلیشن کے بارے میں، تو میں کچھ خود بھی بیان کر دیتا ہوں اور اس کے بعد مرزا صاحب سے یا جو ہمارے ریسرچ ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر علی چودھری ان سے بھی میں گزارش کروں گا اگر وہ مزید اس پہ کوئی آپ کو اور اس کی تفصیل بیان کرنا چاہیں. تو فوڈ انفلیشن ایک اچھی مثال ہے اس سی پی آئی کے اس حصے کی جس کو مانیٹری پالیسی کے لیے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ فوڈ جو ہے پرائمریلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایگریکلچرل پروڈکٹ اور آؤٹ پٹ کتنی ہے. اس سال جو ہمیں ایک مزید چیلنج آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہماری ایگریکلچرل جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس اچھے انداز سے نہیں بڑھی جس طرح کہ ہمارا پوٹینشیل ہے، تو اسی لیے ہمیں ایک تو فوڈ امپورٹ کا بل بہت بڑھ گیا، اور کیونکہ ویسے بھی ساری دنیا میں کوموڈٹی پرائسز بڑھ رہی تھیں اس لیے نہ صرف ہمارے بیلنس آف پیمنٹس پہ پریشر بڑھا، ہمارے بیلنس آف پیمنٹس پہ پریشر آیا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری کھانے پینے کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھی. تو اس کی جو بنیادی حل ہے وہ تو یہی ہے کہ ہماری جو ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بڑھایا جائے اور ہماری جو ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہے اس کو بڑھایا جائے. اس سال کی جو ہم ایگریکلچرل آؤٹ پٹ دیکھ رہے ہیں اس میں ہماری اچھی فور کاسٹ ہے. اگر آپ مرزا صاحب یا ڈاکٹر علی ہماری ایگریکلچرل آؤٹ پٹ کی فور کاسٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں اور فوڈ انفلیشن کے متعلق کچھ مزید بیان کرنا چاہیں. اوکے، ایک اور آخری کر لیں اس کے بعد پھر ہم اس کو ختم کر دیں. جی یہ سلمان صدیق ایکسپریس ٹریبیون سے پوچھ رہے ہیں واٹ از ایکچوئل ریئل انٹرسٹ ریٹ ایٹ پریزنٹ اور آن فارورڈ بیسس اینڈ ایٹ سیم ٹائم واٹ از یور انفلیشن پروجیکشن فار FY 22 and 23. اوکے جی، چلیں جی ہم باری باری یہ سوال لے لیں. سب سے پہلے یہ سوال تھا ریگارڈنگ کہ یہ راجہ کامران صاحب کا، اور مجھے امید ہے راجہ صاحب آپ کو آواز بھی آ رہی ہوئے گی. تو پہلا آپ کا یہ سوال تھا کہ کیا مانیٹری پالیسی کمیٹی میں جو ہے امپلائمنٹ اور اس قسم کی چیزوں پہ ڈسکشن ہوتی ہے. تو میں آپ کو بالکل تسلی دینا چاہتا ہوں کہ بالکل اس پہ بہت واضح طور پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور جو ایکشنز لیے گئے ہیں وہ اسی لیے لیے گئے ہیں کہ جو عام آدمی کے لیے جو حالات ہیں ان کو بہتر کیا جائے. کیسے؟ سب سے پہلے مہنگائی جو ہے وہ عام آدمی کے لیے ایک بہت بڑا ٹیکس ہوتا ہے، اور اگر مانیٹری پالیسی کمیٹی کا ایک بنیادی ہدف ہے ہی کہ مہنگائی کو کم کرنا، اس لیے جو میجرز لیے گئے مثلاً جو پالیسی ریٹ کو 2.75 بیسس پوائنٹ سے بڑھایا گیا، اور اس کے بعد کیش ریزرو ریکوائرمنٹس بڑھائے گئے اور آٹو فائنینسنگ وغیرہ پہ تھوڑی سی اور ٹائٹنس کی گئی، ان سب کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ مہنگائی کو کم کیا گئے جس سے عام آدمی کے لیے بہتری ہوئے گی. اس کے بعد آپ نے اپنے سوال میں شاید اس ویو کا اظہار کیا کہ مانیٹری پالیسی ہمیشہ ٹائٹ رہی ہے، تو یہ قطعاً غلط ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک زمانے میں مانیٹری پالیسی جو ہے وہ 13% کا اس کا پالیسی ریٹ تھا، لیکن اس کی بنیادی وجہ وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو تجارتی خسارہ ورثے میں پاکستان کو ملا تھا وہ 19 بلین ڈالر کا تھا. تو وہ ایک ایسی سٹیج تھی کہ جب 19 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو اور آپ کے ریزرو 7 بلین ڈالر کے ہوں اور آپ کی جو فارورڈ اور سواپ لائبلٹیز ہیں وہ 8 بلین ڈالر کی ہوں، تو وہ ایک فائنینشیل کرائسس تھا. اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے پالیسی ریٹ کو وہاں پہ رکھنا تھا. لیکن پھر جب کووڈ آیا تو آپ صاحب کے سامنے ہی ہے کہ پالیسی ریٹ کو ہم نے بہت ہی تیزی سے نیچے گرایا اور اس کو 7% کر دیا. لوگوں کی جو امیدیں تھیں اس سے بھی زیادہ ہم نے پالیسی ریٹ کو گرایا، اور نہ صرف پالیسی ریٹ کو کم کیا بلکہ اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک نے میجرز لیے کووڈ میں اپنی معیشت کو کووڈ سے بچانے کے لیے، وہ تقریباً جو ہے 5% تھے جی ڈی پی کے، یعنی کہ تقریباً 2000 ارب روپے کی ہم نے جو میجرز لیے اور ایسی اسکیمیں نکالیں جو پہلے کبھی اسٹیٹ بینک نے نہیں نکالی تھیں. تو ان ساری جو میجرز تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ اکانومی کو سپورٹ کیا جائے. تو یہ خیال کرنا یا یہ تاثر دینا کہ مانیٹری پالیسی ہمیشہ ٹائٹ رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور اس کا جو سارا فگرز اور فیکٹس جو ہیں ہماری ویب سائٹ پر بھی لگے ہوئے ہیں.
اس کے بعد ایک اور سوال یہ تھا کہ ڈپازٹ ریٹ کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں کہ نہیں، اور وہ اگر ریئل ٹرمز پہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے. تو ایک تو میں نے سب کو یہ کہنا تھا کہ ریئل ریٹس کو دیکھنے کے لیے ابھی جو انفلیشن کا لیٹسٹ نمبر ہے صرف اسی کو نہ دیکھیں، کیونکہ وہ کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. اگر آپ ایک لانگر ٹرم میجر کو دیکھیں انفلیشن کو تو وہ ایک زیادہ مناسب ہے. اور ہم جب اسٹیٹ بینک میں دیکھتے ہیں تو ہم فارورڈ لوکنگ بیسس پہ ریئل انٹرسٹ ریٹس کو دیکھتے ہیں کہ اگلے 12 مہینے یا اگلے کچھ مہینوں میں ہماری انفلیشن کی کیا پروجیکشن ہے، اور پھر ہم اس کو جو ہے پالیسی ریٹ یا جو بھی نامنل انٹرسٹ ریٹ ہے اس سے مائنس کرتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پالیسی ریٹ کے فیصلے کرتے ہیں اس میں ہمارے گولز کیا ہیں، ہماری واٹ آر دی آبجیکٹیوز دیٹ وی آر گائیڈیڈ بائی. اور یہ جو آپ کو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ ملے گی اس کے تیسرے پیراگراف میں یہ گولز بیان کیے ہوئے ہیں، اور ایک دفعہ میں آپ کو دوبارہ بھی بتاتا ہوں یہ کیا ہیں. سب سے پہلے ٹو گائیڈ انفلیشن ٹو دا میڈیم ٹرم ٹارگیٹ رینج آف 5 to 7%. یہ 5 to 7% کی جو رینج ہے یہ حکومت نے اپنے پچھلے بجٹ میں یہ دی تھی کہ یہ میڈیم ٹرم ٹارگٹ ہے حکومت کا. اور ہم جو اپنی فورکاسٹنگ اور انالیسس کرتے ہیں وہ اسی بیسس پہ کرتے ہیں کہ جو بھی پالیسی ریٹ کا ہم فیصلہ کریں وہ ہمارے فورکاسٹنگ ماڈل میں جو ڈاکٹر علی اور ان کی ٹیم کرتی ہے اس رینج میں اگلے کوئی تقریباً 18 مہینے یا 24 مہینے میں اس رینج میں جائے. تو ایک تو وہ ہے ہمارا گول. دوسرا ہمارا گول یہ ہے گروتھ، کہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو گروتھ ہے وہ ایک اچھی رینج میں رہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 4 سے 6% کی گروتھ پاکستان کے لیے ایک سسٹینیبل گروتھ ہے اور مناسب رینج بھی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہماری تیسری کنسرن ہے وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی کی ہے، کہ جو خاص کر ایکسٹرنل اسٹیبلٹی کی، کہ ہماری فارن ایکسچینج مارکیٹ، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ہمارے بیلنس آف پیمنٹس اور ہمارے ریزروز جو ہیں ان سارے انڈیکیٹرز میں بہتری آتی رہے، اور اگر فلکچویشنز ہوں تو وہ تھوڑی. تو یہ 3 گولز ہوتے ہیں، اور ان تینوں کو ہمیں دیکھ کے آگے لے کے اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور سوال یہ تھا کہ منیمم سیونگ ریٹ کے بارے میں ابھی ہم کچھ سوچ رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا سوال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے منیمم سیونگ ریٹ کو بڑھایا بھی تھا. اس کو بڑھانے کی ایک وجہ یہی تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ جو ڈپازٹرز ہیں ان کو تھوڑا سا بینیفٹ اور پاس آن کیا جائے. اگر آپ کے خیال میں ہمیں اس کے بارے میں مزید سوچنا چاہیے تو ہم اس کے بارے میں مزید سوچ بھی سکتے ہیں. اس میں کچھ ٹریڈ آفس بھی ہوتے ہیں اور ان کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے. لیکن ابھی ایسا ہماری اس پہ کوئی تھنکنگ نہیں ہے. جو ہماری زیادہ خواہش ہے وہ یہ، یا جو ہماری امید ہے وہ یہ ہے کہ جو مہنگائی کی جو رفتار ہے اس میں کمی آئے گی. اور جیسے جیسے یہ میڈیم ٹرم انفلیشن جو ہے ہماری، ہم دیکھیں گے کہ یہ کم ہوتی جائے گی، تو اسی طرح جو ہے ریئل انٹرسٹ ریٹ وہ پازیٹیو ہوتا جائے گا. اگر ابھی آپ کو بینک لمبے ڈپازٹ پہ تقریباً 9-10% دیتا ہے، اور اگر آگے جو ہماری مہنگائی ہے وہ کم ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پازیٹیو ہوئیں گے. آج کل ہماری انفلیشن کچھ زیادہ ہے، وہ عارضی طور پہ، کیونکہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ بہت بڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک یہ سوال کیا تھا کہ جو ڈیجیٹل بینکس ہیں ان پہ اور ان کی جو سروسز ہیں اس کو کیسے بہتر کیا جائے. تو اس میں دیکھیں 2 ہمارے پاس ایونیوز یا 2 راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ذرا کمپٹیشن بڑھائیں بینکوں کے درمیان، اور میں آپ کو ایک خاص جو ہمارا پالیسی میجر جس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں. کمپٹیشن ایسے بڑھائیں کہ آپ جو کسٹمرز ہیں آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے کہ آپ شاپ کریں کہ کون سا بینک آپ کو سب سے بہتر سروس دے رہا ہے. اور پھر اگر آپ شاپ اراؤنڈ آسانی سے کر سکیں گے تو پھر بینک جو ہے آپ کی سروس کے لیے کمپیٹ کرے گا. اب اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ چیز ہے کہ جو ہمارا ڈیجیٹل بینکس کا جو ہم نے لائسنس کی ابھی رجیم شروع کی ہے. ڈیجیٹل بینکس وہ ہوتے ہیں جو برک اینڈ مارٹر بینکس نہیں ہوتے، یعنی کہ ساری اپنی سروسز آن لائن دیتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ اس فیلڈ میں جو بینکس آئیں گے اس سے کمپٹیشن بڑھے گا اور اینڈ کسٹمر جو ہے اس کو پرائیورٹائز کیا گا، اور جو کسٹمر جرنی ہے وہ امپروو ہوئی ہے. اور ابھی ہم نے پیچھے ایک سیمینار بھی کیا تھا، وہ آن لائن اویلیبل بھی ہے، اور میں آپ کو انفیکٹ انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں اور اس میں اور جو پینل ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی ویوز لیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل بینک سے کیا بہتری آئے گی. اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی اہم چیز ہے وہ ہے KYC یا کامن KYC. KYC ہوتا ہے نو یور کسٹمر. اگر آپ کسی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولنے جائیں تو آپ کو ہمیشہ وہ ایک فارمز کا کافی بڑا تھدا دیتا ہے بینک کہ بھی آپ یہ بھریں، اور اس جو فارمز کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو نو یور کسٹمر، کہ کسٹمر کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ بینک جائے گا. ہم اس کو اسٹینڈرڈائز کر رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کسٹمر ہے وہ ایک دفعہ ہی ایک ہی ادارے سے یہ فارمز بھرے،
اور اس کے بعد جو سارے بینکس ہیں ان کو یہ میسر ہو، اور آپ کے لیے ایز اے کسٹمر بہت آسان ہوئے گا کہ اگر آپ ایک بینک سے سوئچ کر کے پھر کسی دوسرے بینک میں جانا چاہیں، کیونکہ جو دوسرا بینک ہے اس کے پاس KYC کے لیے وہ ساری انفارمیشن معلومات میسر ہوں گی۔ تو اس پہ ہم پاکستان بینکس ایسوسی ایشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک ایسا اس کا راستہ نکال رہے ہیں کہ یہ جو کامن KYC ہے، نو یور کسٹمر، اس کا ہم رواج لائیں، اور اس سے جو کمپٹیشن اگر بڑھے گا تو ہماری خواہش یہ ہوئے گی کہ ڈیجیٹل کی جو سروسز ہیں وہ بینکس امپروو کریں، اور اگر اس سے بھی گزارا نہیں ہوتا تو اس کے بعد اگر کوئی اور کوئرسو میجرز لینے ہوں یا پینلٹیز لگانی ہوں یا کوئی انڈیکیٹرز چھاپنے ہوں تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ پھر ریبا آپ کا یہ سوال تھا، آئی تھنک آپ کے دو سوالات تھے، ایک تھا OMO کا اور دوسرا تھا RDA کا۔ تو یہ جو آپ کا OMO کا سوال بڑا اچھا ہے، کیونکہ یہ السٹریٹ کرتا ہے جو اسٹیٹ بینک ایکٹ کے پاس جو پاور ہے کہ وہ سیکنڈری مارکیٹ، گورنمنٹ کی سیکنڈری مارکیٹ میں بھی آپریشنز کر سکتا ہے اور لیکوڈیٹی انجیکٹ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو ہم نے OMO کیا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پرائمری مارکیٹ ہے، جو آکشنز کی مارکیٹ ہے، اس میں تھوڑی ڈسلوکیشنز آ رہی تھیں، اور خاص کر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو سپریڈ ہے 90 ڈے ٹی بل کا جو اپنا آکشنز ہوئی ہیں ابھی ریسنٹلی 180 ڈے اور جو 12 منتھ ہے، ان کا اگر آپ سپریڈ دیکھیں پالیسی ریٹ کے مقابلے میں، یعنی کہ کتنا بینکس مزید چارج کر رہے تھے، تو وہ بہت بڑھ گیا تھا۔ اور اس ڈسلوکیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے یہ OMO کیا، اور اس OMO کی ہم نے میچورٹی ایسے رکھی کہ وہ اگلی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد ہو، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس سیگمنٹ میں ہم لیکوڈیٹی دیں تاکہ یہ جو ٹیمپریرلی وہاں پہ ییلڈز بڑھی ہوئی ہیں وہ ڈسلوکیشنز ایڈریس ہوئیں، اور یہ پاور ہمارے پاس رہتی ہے۔ اور جس طرح اسٹیٹ بینک ایکٹ کی ڈسکشن میں کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ اگر پرائمری مارکیٹ میں اسٹیٹ بینک جو ہے گورنمنٹ کو قرضہ نہیں دے سکتا، سیکنڈری مارکیٹ میں گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے پاس یہ پاور رہتی ہے کہ وہ لیکوڈیٹی انجیکٹ کرے اور یہ انشور کرے کہ جو پرائمری مارکیٹ ہے اور جو آکشن، جو ٹریجری بلز کی جو آکشن مارکیٹ ہے اس میں اسٹیبلٹی اور استحکام رہے۔ پھر آپ کا یہ سوال تھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں، تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی اکاؤنٹ اوپننگز جو ہیں، میں مرزا صاحب سے بھی کہوں گا اگر وہ کوئی اس میں مزید بیان کرنا چاہیں، یہ رہتی ہیں ہر روز 500 600 1000 اکاؤنٹ کھلتے رہتے ہیں۔ اس میں کبھی اضافہ ہوتا ہے، کبھی تھوڑی کمی ہوتی ہے۔ اس کا ایک جو کافی تعلق ہے وہ ایڈورٹائزنگ سے ہے کہ جب ٹی وی اور خاص کر جو اوورسیز بینس ہیں اس پہ اشتہار زیادہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکاؤنٹ اوپننگ کی جو پیس ہے وہ بڑھ جاتی ہے، پھر کبھی کبھار جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ اکاؤنٹ پیس جو اوپننگ کی پیس ہے وہ کم ہوتی ہے۔ ابھی بھی اگر 3-4 لاکھ جو ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلے ہیں، اور اگر آپ اوورسیز پاکستانیز کا ایسٹیمیٹ دیکھیں جو کہ ملینز میں ہے، آپ فیصلہ کر لیں کتنے ہیں، 7 ملین ہے، 9 ملین ہے، اور پھر اگر آپ اس کو آپ نے ڈسکاؤنٹ بھی کرنا ہے کیونکہ صرف آپ نے وائٹ کالر لینا ہے تو پھر بھی آپ ملینز کی بات کریں۔ اور کیونکہ یہ آن لائن اور ڈیجیٹل کھلتا ہے اور آپ کو کسی بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس میں مزید گروتھ اور مسلسل گروتھ ابھی دیکھ رہے ہیں، اور جو اس میں انفلوز آ رہے ہیں اس میں بھی ہم مزید اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے یہ لیوریج کا بھی سوال کیا تھا، تو اس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ لیوریج اگر کوئی بینک دیتے ہیں تو وہ باہر دیتے ہیں، وہ ہماری جورسڈکشن کا کوئی اس میں ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ جو بھی پاکستان میں پیسہ آتا ہے وہ سارا انویسٹ ہوتا ہے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں، تو اس کے لیے اگر انہوں نے کسٹمر پہ کوئی اپنا اس کو لینڈ کرنا ہے تو وہ جو آف شور بینک ہے وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو سیپریٹلی اس کے بارے میں اور بھی بیان کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد آئی تھنک ایک ٹریبیون سے اپنا سوال آیا تھا عابد صاحب کی ہماری آؤٹ لک کیا ہے فار انفلیشن اینڈ آلسو فار دی ریئل انٹرسٹ ریٹ۔ تو اب ریئل انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ابھی جو ہم نے لاسٹ پبلش انفلیشن پروجیکشن دی تھی وہ دی تھی اس مالی سال کے لیے 9 سے 11% کی، ٹھیک ہے جی، اور ابھی فی الحال وہی ہے۔ لیکن اس سے اب زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آدھا مالی سال یہ گزر چکا ہے، اور اب ہم جو اگلا مالی سال ہے اس کو بھی کافی کلوزلی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم 12 منتھ ہیڈ دیکھتے ہیں تو آدھا تو مالی سال وہ یہ ہوا اور آدھا وہ مالی سال اگلا ہوا۔ تو جو اگلے مالی سال کی ہماری انفلیشن کی پروجیکشن ہے وہ ہم نے چھاپی تو نہیں ہوئی، لیکن جو پہلے تھی اس سے وہ کافی کم ہوگی، اور کیونکہ وہ پہلے سے کم ہوئی ہے اسی لیے اگر آپ ہمارے ریل انٹرسٹ ریٹ کو بھی دیکھیں تو اگر آپ نے 9 سے 11% کی رینج لینی ہے اور ابھی ہمارا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 9.75 ہے تو آپ خود ہی حساب لگا سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو مارکیٹ میں جو مارک اپ ریٹ زیادہ میٹر کرتا ہے وہ یا کائبور ہے یا جو
90 ڈے یا 12 منتھ ٹریجری بل ریٹ ہے، تو وہ کافی بڑا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آلریڈی اگر اس کے لحاظ سے اگر آپ ریئل انٹرسٹ ریٹ کو لیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ پالیسی ریٹ کے مطابق کے مقابلے میں تھوڑے سے زیادہ ہیں. لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ہماری کیلکولیشن ریئل انٹرسٹ ریٹ کی فارورڈ لکنگ بیسس پہ ہوتی ہے، اور جو اگلے مالی سال کی ہماری مہنگائی کی جو پروجیکشن ہے وہ کمی آئی ہے، تو آٹومیٹکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسی کو اس طرح زیادہ شاید لوڈ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جو پہلے ہمارے خیال میں تھا. اور اس کی ایک وجہ وہی جو میں نے پہلے بیان کی تھی کہ جو فائنانس ایکٹ جو سپلیمنٹری ایکٹ آیا ہے، اس سے جو ہمارا مالی خسارہ، جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو کم ہوا ہے، اس سے ڈیمانڈ مینجمنٹ کے لیے ایک اچھی فسکل اور مانیٹری پالیسی کی کوآرڈینیشن ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ میرا خیال ہے عابد ہم اب اس پریس کانفرنس کو اینڈ کر دیں، اور اس کے بعد اب کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے تو آپ کو ویسے موقع دے دیں گے، آپ آ جائیے گا. ٹھیک ہے جی. اب میرا خیال ہے کیونکہ اب ہم نے اگلی ایک میٹنگ میں جانا ہے تو ہم اس کو